بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو میری طرف سے نیا سال مبارک ہو۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ہر سال میں ہمیں، ہمارے والدین اور ہمارے عزیز و اقارب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی نئے سال کی خوشی تو ہوتی ہے، لیکن کربلا کا واقعہ سوچ کر ساتھ ہی دل دہل جاتا ہے اور شہدائے کربلا کی وہ تمام تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں جو انہوں نے اٹھائی تھیں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ کربلا کے واقعے کے ساتھ ساتھ محرم میں عاشوراء کا دن آتا ہے، اور عاشوراء کا دن بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں سے آج نبی پاک کی ایک حدیث شیئر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں عاشوراء کا روزہ لازمی رکھتے تھے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتے تو تب بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے تو وہاں بھی وہ عاشوراء کا روزہ لازمی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب وہ مدینہ میں تشریف لے کے آئے نا، تو یہودی جو تھے وہ بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو عاشوراء کے دن کا؟ تو انہوں نے بولا، اس دن کو فرعون کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی فوج کو جو ہے چھٹکارا ملا تھا، تو ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ بلکہ یہودی تو عاشوراء کے دن کو عید کے دن کی طرح مناتے تھے۔ تو جب یہ بات سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال ہم عاشوراء کے دن کے ساتھ، یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مماثلت نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سال عاشوراء کے روزہ کا اہتمام لازمی فرمایا، لیکن یہ تب تھا جب رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، اس کے بارے میں ان کی فرضیت کی کوئی آیت کا بھی نزول نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے مسلمانوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن کا روزہ نفلی روزہ ہے، اگر آپ چاہو تو رکھو، اگر نہ چاہو تو نہ رکھو، کیونکہ یہ نفلی روزہ میں شامل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا، اور دوسروں کو بھی 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاشوراء کا دن تو یہود و نصارہ کے قریب بڑی فضیلت کا دن ہے، وہ بہت اہتمام سے اس دن کو مناتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئندہ سال ہم عاشوراء کے دن کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے ہی وصال فرما گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے تھے، لیکن مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دے دیا تھا کہ یہود و نصارہ کی مماثلت سے بچنے کے لیے 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کے 2 روزے ملا کر رکھنے چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزے کے بدلے میں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جی تو ناظرین، آپ سب بھی عاشوراء کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر لازمی رکھیے گا۔ آپ ان 2 روزوں کا اہتمام لازمی فرمائیے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ رہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور فضائل و برکات جھولیاں بھر بھر کر لے سکیں۔ محرم کا مہینہ ہے، جی تو ناظرین، خوب دل کھول کر دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیر و برکت کے لیے خیرات کیجیے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیے، اور ہر ایک کے حق میں دعا کیجیے۔ تو میرے لیے بھی لازمی دعا کیجیے گا۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔